سر سوال یہ ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 ایام آ رہے ہیں، اس میں کچھ خاص اعمال جو ہم کریں، اس سے کوئی رہنمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ دن، کچھ مقامات، کچھ شخصیات بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہوتی ہیں۔ ایام کے اندر ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ مضمون ملتا ہے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن ہے ہی نہیں۔ راتیں تو بہت ساری ہوتی ہے فضیلت والی، لیکن جو ایام ہے نا، ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ہر رات کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کی مثل ہے۔ یعنی آپ یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام تو بہت سے رکھے ہیں، لیکن روزوں اور نوافل کے یہ اسپیشل دن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جس طریقے سے اس میں روزوں اور نوافل کی ترغیب دی گئی ہے، اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت زیادہ فضیلت کے حامل دن ہیں، لہذا اس میں تحلیل کرو، تکبیر کہو اور تحمید کرو۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کرو۔ اب جس طریقے سے ایک شخص ہے وہ مثلاً کعبۃ اللہ کے سامنے اگر ہو تو وہاں کی جو کیفیات ہیں، جو وہاں اترنے والی برکات ہیں، وہاں جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ انسان کو ابھارتی ہیں کس طرف کہ انسان جو ہے اس زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ کی یاد میں جو ہے وہ اپنے لمحات کو گزارے۔ ایسے کہ نا، دل چاہتا ہے طواف کرنے کا، دل چاہتا ہے نوافل ادا کرنے کا، دل چاہتا ہے ذکر و اذکار کرنے کا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ایام ہے نا، جس طریقے سے وہ مبارک مقام ہے، اسی طریقے سے یہ مبارک ایام ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب یہ ایام آئے نا تو اس وقت ایک اہتمام کریں، اور وہ اہتمام کس کا ہو؟ وہ اہتمام روزوں کا ہو، وہ اہتمام رات میں نوافل کا ہو، اور وہ اہتمام جو ہے وہ ذکر و اذکار کا ہو۔ اسی طریقے سے جب یہ دن گزرتے ہیں، اب دن آتا ہے عید کا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ قربانی ہے۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس قربانی کے پیسوں کو اگر کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی اور کام کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز اس کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو اجر قربانی کے اندر ہے اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے، اس کے پاس تو ایک ہی آپشن ہے کہ وہ قربانی کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ایام ہے اس میں کیا کرنا ہے، اس کے اندر کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر ہم نے گزارنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی مصروفیات کے حوالے سے بھی ایک شیڈول بنانا چاہیے تاکہ ہم بہت بہتر انداز سے جو ہے وہ اس کا اہتمام کر سکیں۔ نمازیں جو ہیں وہ ساری کی ساری باجماعت ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی بھرپور کثرت ہو کہ جو نعمت ملی حضور کے تو خیر ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے وہ ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ جو حمد ہے نا، حمد باری تعالیٰ، یہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے سنی جائے، کیونکہ انسان کا ذوق جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ مختلف خوبصورت آوازوں کے اندر حمد کو سننے کے بعد جو ہے شوق بیدار ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ذکر و اذکار کی طرف مائل ہو۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ روٹین ہمیں بنانی چاہیے۔